ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ سفر دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ سفر دا معنی کہیں چیز دا خالی تھیونا، خالی ہونا۔ جیویں ساری گنتی ایک کنو شروع تھیندی ہے، ایک تو پہلے زیرو اور صفر ہوندی ہے۔ صفر بھی سواد فارا، سفر بھی سواد فارا۔ کیونکہ پچھوں 4 مہینے گزردن، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج تے محرم۔ انہیں مہینے دے اندر عربی لوگ اپنے تمام کم ضروریات چھوڑتے اپنے اپنے طور اور طریقے دے مطابق اللہ دی عبادت کرے ہیں۔ تے جو ہی محرم دا مہینہ ختم تھی ویہا، ول ہر مرد گھروں نکل پوندا ہا، کوئی تجارت واسطے، کماون واسطے، تے کوئی جنگ اپنے قبیلے نال، مخالفے نال لڑن واسطے، کوئی چوری اور ڈکیٹی واسطے گھر کو خالی کر دینے ہیں۔ گھریں سوائے عورتیں دے کوئی نہ رہندا ہاں۔ جائیں ویلے گھر خالی تھی وین تا عربی آدن سفر المکان، مکان خالی ہے، اتنا کوئی کہہ نہیں۔ این وجہ کنوں این مہینے دا نام بھی سفر پہ گیا کہ اے او مہینہ ہے جن دے اندر گھر خالی تھی وین۔
یا دوجا مفہوم علماء نے لکھے کہ ای مہینے دے اندر عربی اپنے مخالفین دے نال اتنا جنگ کریں دے ہن کہ انہیں دے مردیں کو مار دے وین ہا، انہیں دے گھر مرد رہی نہ ویندے ہن، عورتاں رہن دے ہن، ای وجہ کنو ای مہینے دا نام پا گیا سفر۔ ول جس جیرے مہینے دے اندر کہیں علاقے دے وچ مصیبت یا تکلیف آوے، پریشانی آوے، وہ اون جہاڑے کو اور اون مہینے کو اون سال کو منحوس سمجھاوے دے کہ اے جہاڑا اے مہینہ سارے واسطے بڑا بھاری ہے، بڑا بوجھل ہے، بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ ان دے اندر اے مصیبت ہے، اے تکلیف ہے۔ تا ای لحاظ نال عرب دے اندر سفر دے مہینے کو بھی بھاری اور بوجھل مہینہ قرار دیتا وینا کہ ای مہینے دے اندر خیر نہیں آ سکتی، ای مہینے دے اندر بڑا بوجھ انسان دے اتے آمدے، ای مہینے دے اندر شادی نہ کرو، ای مہینے دے اندر تجارت نہ کرو، ای مہینے دے اندر کوئی خیرات نہ کرو، ای مہینے دے اندر کوئی چنگا کم نہ کرو، ای مہینے اتوں کوئی آفتاں ڈھان دین، مصیبتاں ڈھان دین، تکلیفاں ڈھان دین، وہ چمبڑ نہ وجن تو کو، کیونکہ سادہ معاشرہ بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اتنا ہندو اور مسلمان مکس ہیں، رلے ملے ہیں۔ پیچھے مسلمان وہ ہے جڑا بے کنوں اثر گھندا ہے، اپنا اثر نہیں دینا بے دے ہوتے، جو بھی اپنا اثر ہندو کو دے تے ہندو مسلمان تھی ونجے، ای نہیں، ہندو دا اثر ضرور گھندے، نال کوئی رافضی صحابہ کرام دا گستاخ بیٹھا ہوئے، مسلمان ہوں کنوں اثر گھن سے اپنے دل ایک صحابہ کرام دی محبت ختم کرن واسطے، اپنا اثر نہ دے سے کہ پرلا بندہ مسلمان تھی وجہ صحابہ دا ادب احترام کرن پائے۔ یہ جتنا کل خانی ہے، جمعرات ہے، چلیمہ ہے، سالانہ ورہینہ ہے، اسادے ہاں تھوڑا جا طریقہ مختلف تھی وجہ، باقی جہاڑے ہوئے ہندوان ہیں جی میں او کریں دے ہاں، او تریجے جاڑے اپنی رسم کریں ہاں، ستویں جاڑے کریں ہاں، چہلوم کریں ہاں، ان دے بعد سال دا ورہینہ کریں ہاں، او بھا دی راکھ چاہتے دریائے سٹیں ہاں، والا او کو کتیں بھی جاتے رکھیں ہاں، یعنی اپنے طریقے دے مطابق کریں دے ہاں، اساں ان دی جاتے ہوتے چاول ونڈا چھوڑیں ہاں۔ یہ طریقے او ہیں، نبی سینا ورہینہ کیتے، نبی سینا جمعرات کیتی ہے، نبی سینا کل خانی کیتی ہے۔ اسادے ہاں چونکہ ہندو مسلم معاشرہ رلیا ملیا ہے، وہ سارے ذہن، سارے رسمہ، سارے رواج سارے اندر بھی موجود ہیں۔ اندھے وچوں ایک اے گال بھی ہے جو سفر دے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ ہندوانہ نظریہ کہ ای مہینے دے اندر آفات نازل تھیندین، مصیبتاں نازل تھیندین، تکلیفاں نازل تھیندین، شادی نہ کرو، اے بھی شے نہ کرو، اے بھی شے نہ کرو۔ اے انہیں دا نظریہ اسا مسلمان حالی تک ہی یاد کیتا ہویا، ہوں وجہ کہ نو اسا سفر دے مہینے وچ شادی کینسے کریں دے، کیوں وہی بڑا بوجھل مہینہ ہے بھی کیا تھی ویسے تے کو او اسادے ہاں تو ویسے بھی بیان توہمات کافی ہیں، توہمات دا مطلب وہم، خیالات سارے اتنا ہیں جو اسا اللہ تو یقین ہٹا لیتے سے تے انہیں وہمیں تے یقین کر گیتے سے۔ گھوٹ ہے، گھوٹ دے ہاتھے چ بھئی سیخ دیو دو جاڑے، جنہاں شادی شروع تھی وے ہوں کنوں ایک جاڑے پہلے اندے ہاتھے سیخ دیو، کیوں بھئی اندے ہوتے مصیبتاں آ سکتے ہیں، جن آ سکتے ہیں، تکلیفاں آ سکتے ہیں، نہ اندے اندر اتنی طاقت ہوئے آ تو وہ سیخ نال مار دے وے آ، وہ آپ ختم کر دے وے آ انہیں چیزیں کو، اندے اندر طاقت نہیں، کیا ہی سیخ دے اندر طاقت ہے جو جن کو ختم کر دے سے، توہمات کو ختم کر دے سے، خیالات کو ختم کر دے سے، تکلیفیں کو ٹال دے سے۔ اے ہاتھ چ سیخ دا پاونا اے ہندوانہ رسم ہے، اساں بھی وہ کو پکڑ کے دے، مہندی لاونا ہندوانہ رسم ہے، اساں وہ کو پکڑ کے دے، گھوٹ واسطے ٹھیکری دا بننا اے ہندوانہ رسم ہے، اساں وہ کو پکڑ کے دے، اے چونگے، اے مینڈی ہے، اے ہندوانہ رسم ہے، اساں وہ کو پکڑ کے دیں۔
اگر اکھ جھمکے اکھ جھمکن پہ وجے تو یہ اچھی خبر ہے سی یہ کتوں آئی اصل نے گال کوئی قرآن لکھی کڑی ہے بھی اکھ جھمکے تو اچھی خبر آتی ہے نہ جھمکے تو کوئی بری خبر آتی ہے نہ یہ بھی ہندوانہ ذہن سارے اندر سوار تھی گئے پیالہ ترٹا پیا ہوئے تو اتو پانی نہ پیو اثر دے بعد بہاری نہ دیو